بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: مسائل کے امام کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب: اس وقت صرف 4 ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسری صدی کے بعد امت نے ان چاروں اماموں پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس سے پہلے کچھ امام اور بھی ہوئے، لیکن ان کے مذاہب کچھ زمانہ تک چلے اور ختم ہو گئے۔ سوال: کیا ان 4 اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے؟ جواب: ہاں، مسائل شرعیہ پر عمل کرنے کے لیے کسی ایک امام معین کی تقلید ضروری ہے، ورنہ وہ شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ اپنی خواہش پر عمل کرے گا اور گمراہ ہوگا۔ اس وقت ان 4 کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں۔ اب مذہب حق انہی چاروں میں منحصر ہے، اور جو ان چاروں سے خارج ہے گمراہ اور بے دین ہے۔ سوال: اگر چاروں امام برحق ہیں تو پھر اختلاف کس بات میں ہے؟ جواب: یہ چاروں اصول عقائد میں متحد ہیں، اختلاف صرف فروعی مسائل میں ہے۔ سوال: ان ائمہ کے اختلاف سے کیا فائدہ ہے؟ جواب: شریعت ایک چمن ہے جس میں مختلف قسم کے پھول ہیں، کہیں گلاب تو کہیں چمیلی تو کہیں نسرین۔ محض ایک پھول سے چمن نہیں ہوتا، اور نہ ایک پھول زینت چمن کے لیے کافی ہے۔ امام عقائد ہوں یا امام مسائل، یہ چمن شریعت کے پھول ہیں اور ان کا اختلاف ہی زینت چمن ہے۔ مثلاً مسح راس کے سلسلے میں ائمہ دین میں اختلاف ہے۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ اپنے اجتہاد سے 1/4 سر کا مسح فرض قرار دیتے ہیں، اور امام شافعی رضی اللہ عنہ مطلق مسح کو فرض قرار دیتے ہیں، چاہے 1-2 بال ہی صحیح۔ اور امام مالک رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ پورے سر کا مسح فرض ہے۔ مقصود الہی چاہے جو بھی ہو، مگر اس اختلاف سے امت مسلمہ کو مختلف انداز میں عمل کرنے کا موقع ملا، اور یہی مفہوم ہے اختلاف امتی کا۔ اختلاف میں راستے مختلف ہوتے ہیں، لیکن مقصود متحد ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک شخص زیارت کعبہ کے لیے بغداد سے مکہ معظمہ روانہ ہوا اور دوسرا شخص اس زیارت کے لیے ملک شام سے مکہ مکرمہ چلا۔ اگرچہ پہنچنے کے راستے مختلف ہیں، مگر مقصود دونوں کا متحد ہے، اور خلاف میں راستے بھی مختلف ہوتے ہیں اور مقصود بھی۔ جیسا کہ 2 شخص ہندوستان سے مختلف سمت پاکستان اور بنگلہ دیش کی طرف روانہ ہوں، ظاہر ہے کہ یہاں دونوں کے راستے بھی مختلف ہیں اور مقصود میں بھی اتحاد نہیں۔